ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لباس وفا، آپ دیکھ رہے ہیں SLN چینل پیغام حق، ترجمان شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا۔ ناظرین، آج حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ رئیس شیعہ علماء بورڈ تنظیم بحر العلوم اسلامک لائبریری امرت نگر، جو مولانا سمر کراروی صاحب کے زیر نگرانی یہ لائبریری چلتی ہے اور پورے ممرہ کے بین المذاہب امت مسلمہ کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کتابیں لے کر جاتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری معلومات مولانا سمر کراروی صاحب قبلہ آپ کو دیں گے۔ یقیناً آج اس زمانے میں جہاں ڈیجیٹل میڈیا ہے اور ایسے ماحول میں مولانا سمر کراروی صاحب قبلہ کی یہ محنت، یہ کوشش، یہ کاوش قابل ستائش ہے۔ آئیے خود جانتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ نے جو آج یہاں پر دورہ کیا، باقاعدہ مولانا سمر کراروی صاحب قبلہ کی جانب سے مولانا موصوف کی ضیافت کا اہتمام اور انتظام کیا گیا تھا۔ ساتھ میں حجت الاسلام علی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ، پونا سے ہمارے برادر ساحل عارفی صاحب، عمران صاحب یہاں پر تشریف لائے اور سمر کراروی صاحب قبلہ نے پورے لائبریری کو مولانا موصوف کو دکھایا۔ آغا کیا کہیں گے؟ آج آپ یہاں پر تنظیم بحر العلوم اسلامک لائبریری میں تشریف لے آئے، سمر صاحب قبلہ کی یہ کوشش اور جو کاوش ہے، اور آج اس زمانے میں جو کتابوں کو اتنی حفاظت سے انہوں نے رکھا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ آج شہر ممرہ میں برادر عزیز و گرامی جناب سمر رضوی کراروی کی مشفقانہ دعوت پر یہاں پر حاضری ہوئی ہے، ان کی اس لائبریری میں، اور بہت ہی عمدہ کام ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے، کیونکہ کتاب کا تعلق قلم اور کاغذ سے ہے، اور قلم اس ذات یا اس چیز کا نام ہے کہ جس کی قسم خود پروردگار نے کھائی ہے، والقلم وما یسطرون۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قلم کے ذریعے سے کتاب تشکیل پاتی ہے۔ آج ہمارے جو بزرگ علماء ہیں، شیخ کلینی اور شیخ صدوق سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء زندہ ہیں، وہ صرف اور صرف کتابوں کی بنیاد پہ، اگر یہ کتابیں نہ ہوتیں تو نہ ہم آغا کلینی کو یاد کرتے، نہ آغا صدوق کو یاد کرتے، نہ علامہ مجلسی، علامہ ہلی وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کتابوں نے انہیں بھی زندہ رکھا ہے اور اسلام کو آگے بڑھایا ہے، اسلام کی ترویج و تبلیغ کی ہے۔ بہت ہی عمدہ کام ہمارے برادر نے انجام دیا ہے، اور ان کے لیے دل کی زبان سے دعا نکل رہی ہے، چہرے والی زبان سے نہیں۔ میں نے معائنہ بھی کیا، دیکھا بھی، اور جس سلیقے سے انہوں نے الفابیٹ کے ذریعے سے کتابوں کو سجایا ہے الماریوں میں، واقعاً بہت ہی عمدہ کام۔ حدیث میں آیا ہے کہ زکوٰۃ العلم بذلہ و نشرہ، علم کی زکوٰۃ اس کو لوگوں تک پھیلانا ہے۔ علم کو اگر مقید کر دیجئے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پاس مال ہو اور خود زکوٰۃ نہ دیتا ہو۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اسے آگے بڑھائیں، لوگوں تک علم کو پہنچائیں، اور اس کے کئی طریقے ہیں، لیکن اس سب سے بہترین اور عمدہ طریقہ کتاب کے ذریعے سے ہے۔ تو جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ممرہ میں جو لائبریری ہے، جو ان کی خواہش ہے، ان کی تمنا ہے کہ لوگ آئیں اور اس لائبریری سے استفادہ کریں۔ میں تمام مومنین اور مومنات سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس لائبریری میں آیا کریں اور اس سے استفادہ کریں۔ اس سے جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، ان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تو حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ، رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا، سرپرست SLN چینل
मौलाना मौसूफ ने मौलाना समर करारवी साहब क़िबला की जो कोशिश और काविश थी उस पर तबसरा फरमाया। आइए हुज्जतुल इस्लाम अलैहि मौलाना अकील तुराबी साहब क़िबला हैं। अकील तुराबी साहब क़िबला, तंज़ीम बहरुल उलूम इस्लामिक लाइब्रेरी के हवाले से आप क्या कहेंगे, इसलिए कि आपने भी सारी किताबों को देखा और यहाँ का दौरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली मरतबा यहाँ पर आना हुआ और बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। बिरादरम समर रिज़वी साहब की बड़ी ज़बरदस्त काविश है ऐसे दौर और ऐसे माहौल में कि जब किताबें छपना बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, फ़कत और फ़कत किताबों की दुकान पर भी फ़कत और फ़कत तावीज़ बिकती है और किताबें नहीं बिकती हैं, कुतुब खाने हमारे यहाँ बंद हो रहे हैं। ऐसे समाज में, ऐसे ज़माने में जब आप किताबों के लिए लाइब्रेरी का क़याम करते हैं, दुश्वारियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। जब मजलिसों में भी हमारे यहाँ रस्म और रिवाज के नाम पर वज़ाइफ़ुल अबरार और फ़कत दुआएं की किताबें बांटी जा रही हैं, उसकी जगह पर मैं समझता हूँ कि मोमिनीन को और ख़ास तौर पर जो मुखय्यरीन हैं उनको ये चाहिए कि वो ऐसी लाइब्रेरियों को तलाश करें और साहिब लाइब्रेरी से ये मालूम करें कि आपके यहाँ कौन कौन सी किताब नहीं है और अपने मरहूम के नाम पर वो किताबें लाइब्रेरी में रखें, ताकि जितने लोग भी उन किताबों से फ़ायदा उठाएँ वो मरहूम के लिए भी बेहतरीन इसाले सवाब हो और लोगों के इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो ये एक बेहतरीन काम है, बहुत अच्छा काम है। और जबकि लोग फेसबुक पे पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया आप जिस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, या ये जो SNN चैनल के ज़रिए से जो तर्जुमान शिया उलमा बोर्ड का जो बातें पहुंच रही हैं लोगों तक, बस हमने इतना ही सुना और इतना ही जाना और इसी पर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हम इसीलिए आप देखिए किताबें छपना, नया कोई एडिशन आपको आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हद यह है कि किताबें जो हैं वो अब मोबाइलों तक महदूद रह गई हैं, लैपटॉप तक महदूद रह गई हैं। अब वो वरक गर्दानी और इस तरीके से लाभ लगाना और सफ़े का पलटना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नापेद होती जा रही हैं। तो मैं नौजवान दोस्तों से, अपने अहबाब से गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए अगर आप किताब पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम जो किताब पढ़ता है उस तक किताब पहुंचाने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर वो उलमा और वो ज़ाकिरीन के जिनके हालात, खुदा सबके हालात बेहतर करे, लेकिन जिनके हालात थोड़े से भी कमज़ोर हैं, तो जो मुखय्यरीन हैं उनको चाहिए कि वो अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के नाम पर उन उलमा और ज़ाकिरीन तक किताब को ले जाकर पहुँचाएँ, ताकि जो इल्म उस आलिम दीन के ज़रिए से लोगों तक पहुँचे वो भी बेहतरीन इसाले सवाब और सवाब जारिया होगा। नाज़रीन, आपको बता दें, जैसे कि हुज्जतुल इस्लाम अलैहि मौलाना अकील तुराबी साहब क़िबला ने बताया कि मरहूमीन के नाम पर वाक़ईन लोगों को यहाँ पर आकर किताबें देना चाहिए। मौलाना समर करारवी साहब यानी तंज़ीम बहरुल उलूम इस्लामिक लाइब्रेरी के पास आग़ाए आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह का इजाज़ा भी मौजूद है, तो माली मदद भी आप कर सकते हैं, इसलिए कि वाक़ईन बहुत बड़ा काम मौलाना समर करारवी साहब क़िबला कर रहे हैं इस ज़माने। मौलाना समर करारवी साहब क़िबला, हुज्जतुल इस्लाम अलैहि मौलाना असलम रिज़वी साहब क़िबला, रईस शिया उलमा बोर्ड, बेहतरीन ख़तीब हुज्जतुल इस्लाम अलैहि मौलाना अकील तुराबी साहब क़िबला और पूरी टीम ने दौरा किया। इस मौके पर आप क्या कहेंगे और किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे इन उलमा का? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे क़ब्ल कि मैं कुछ गुफ्तगू करूँ, मैं सबसे पहले मौलाना मोहम्मद असलम रिज़वी साहब, मौलाना अकील तुराबी साहब, मौलाना अली अब्बास साहब, इनकी भी मेहनत थी जो यहाँ तक मौलाना पहुँचे, तशरीफ़ लाए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ़ लाए। मैं एक ज़माने से कहता चला आ रहा था कि मौलाना आप तशरीफ़ लाइए, तो ऐसा मौका बहुत कम किसी को नसीब होता है कि मौलाना तशरीफ़ लाएँ। बहरहाल मेरा मकसद ये था कि जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमात, कि इल्म का तलब करना हर मुस्लिम मर्द पर और औरत पर वाजिब है। उस लिहाज से मैंने सोचा कि उसके लिए एक जगह बाकायदा होना चाहिए कि जहाँ लोग आकर बैठ कर पढ़ें, नहीं पढ़ सकते तो किताब ले जाना चाहें तो घर पे जाके बैठें। तो उस लिहाज से मैंने ये एक लाइब्रेरी क़ायम किया है, जिसे ये 3 साल हो रहे हैं। जब मैंने शुरू किया था तो लोगों ने पहले ही मेरा दिल तोड़ना शुरू कर दिया था, अरे आजकल कौन पढ़ेगा किताब, ये हुआ है। उसी वक्त मैंने अपनी तकरीर में, यहाँ जब इफ्तिताही तकरीर में मैंने ये कहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर एक आदमी आ गया उसने पढ़ लिया तो हम अपने मकसद में कामयाब हैं। लिहाजा आज जो है आ रहे हैं लोग, बन रहे हैं। हमने मेंबरशिप फ़ीस इसीलिए पहले 300 रुपये रखा था लाइफ टाइम का,
کچھ لوگ بنے، اس کے بعد 500 کر دیا، اب 1000 روپے ہے. تو اس میں مرد تو کم نظر آتے ہیں، عورتیں زیادہ بن رہی ہیں ممبر. ہاں ابھی کل بھی 2 عورتیں بنی ہیں ممبر، اور وہ لے کے جاتی ہیں باقاعدہ کتاب. اور ان کو 1 مہینہ کا ٹائم دیا ہے، پہلے 15 دن کا ٹائم تھا، اب 1 مہینے کا ٹائم ہے. آپ لے جائیے، اور اگر نہیں پڑھ پاتے تو پھر آ کر ڈیٹ بڑھوا لیجئے، تاریخ بڑھوا لیجئے، اس کے لے جائیے پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے چلے گا، ہم یہ سوچ رہے ہیں اس کو چلنا چاہیے. اب یہ لوگ بہت کچھ کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں، یہ سب دھندا بنا لیا ہے انہوں نے، یہ سب بزنس ہو گیا، وہ اس سے ہمیں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں ہمیشہ اس لائن میں رہا. اور آپ جب کام کریں گے جی تو آپ کی مخالفت ہوگی، اور امام خمینی فرماتے ہیں مخالفت جو ہے دلیل موفقیت است، کامیابی کی دلیل ہے. میں درمیان میں آ گیا، معاف کیجیے گا، لیکن اپنے کو روک نہیں سکا، کیونکہ آپ جب بھی کوئی اچھا کام کریں گے، نیک کام کریں گے، تو آپ کی مخالفت ہوگی. اور مخالفت وہی کرتا ہے جو کام نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے گا. ہاں مولانا صاحب نے جو کہا بالکل صحیح کہا کہ میں آج سے ہی کام نہیں شروع کر رہا ہوں. میں نیروبی میں تھا، وہاں میں نے مدرسہ وہاں بھی چلاتا تھا. میں 4 سال تک میں نے مدرسہ چلایا، پھر یہاں آیا. یہاں آنے کے بعد میں کھار میں باقاعدہ میں نے مدرسہ کا میں سیکریٹری تھا 13 سال تک. وہاں مکتب بھی ہمارا چلتا تھا اور سب کچھ، اور یہاں تک کہ نماز بھی میں نے وہاں پڑھایا ہے، کئی سال تک پڑھایا ہے. ایک واقعہ اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں جو فساد ہوا تھا، تو اس زمانے میں مولانا احسن مہدی صاحب جو پیش امام ہمارے یہاں تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے. تو ایک بارگن جو ہے شور اٹھا گئے، ارے بھاگو بھاگو بھاگو. تو مولانا نے اپنی نماز توڑ دیا، سمر بھائی میں نہیں پڑھا سکتا ہوں، آپ نماز پڑھائیے. میں کہا مولانا میں بھی تو ہوں آپ ہی کے ساتھ، آپ کیوں گھبرا رہے. خیر میں نے یہ کام انجام دیا. اس کے بعد پھر میں شور کیوں مچا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ فساد ہو رہا تھا نا، بلوائی آ رہے تھے نا ہاں حملہ کرنے کے لیے. تو مولانا ڈر گئے. ہم نے کہا ہم بھی تو ساتھ میں ہیں اور مومنین بھی ساتھ میں، آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد پھر میں یہاں چلا آیا، 1995 میں آیا. یہاں آیا تو میں نے 3-4 مہینہ یا 6 مہینہ میں نے باغ زہرہ میں بھی مکتب پڑھایا ہے. ہاں اس کے بعد پھر میں نے 2015 میں یہاں اپنے مکان پہ رجنی اپارٹمنٹ میں مدرسہ کھولا. اور وہی مدرسہ جو ہے آج میں شفٹ کر کے یہاں لائبریری میں لایا. تو یہاں اچھا خاصا، چونکہ جگہ چھوٹی تھی، یہاں اچھی خاصی جگہ ہے، اچھی خاصی. وہاں اس وقت ہمارے پاس اس سے پہلے 80 اسٹوڈنٹس تھے، لیکن ابھی تو ہمارے پاس 45 ہو گئے، کچھ ادھر ادھر چلے گئے، اس سے ہم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں نے مجھے بہت کچھ کہا ہے، لیکن میں نے اس کو فیل نہیں کیا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں. ہم کو کام کرنے سے مطلب، ہم کام کرتے چلے آئیں. یہاں نہیں کہ یہی ہے. انہوں نے کہا وہاں بھی بہت کچھ کہتے تھے، ارے کیا آپ لگے رہتے ہیں دن بھر یہ وہ. ہم نے کہا کوئی فرق نہیں. مجھے میرا مقصد، اگر میں سب سے لڑنے لگوں گا تو میں کام کب کروں گا. میرا مقصد کام کرنے کا، میں کام کرتا ہوں. آپ کچھ بھی کہتے رہیے، اگر واقعی یہ سچ ہے تو اس کا جواب دے میں ہوں گا، ورنہ آپ جواب دیں گے. ناظرین یہ تھے مولانا سمر کراروی صاحب قبلہ. یقین جانیں بڑی کوشش اور بڑی محنت رہتی ہے ترویج علم اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے. باقاعدہ جشن نور، محفل شب نور، اس کے علاوہ بہت ساری دیگر خدمات، اور اس لائبریری میں بھی مختلف مواقع پر جشن کا اہتمام کرتے ہیں. اور شہر ممرہ اور مہاراشٹر اور جو معزز علماء کرام تشریف لاتے ہیں، سمر کراروی صاحب قبلہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لائبریری تک ضرور علماء کو مدعو کریں. اسی طرح ناظرین دیکھتے رہیں SNN چینل. میں پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا، جس طرح سے برادرم مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ نے کی ہے کہ واقعاً ایسے حالات میں مولانا موصوف جو یہ خدمت اہل بیت علیہ السلام، خدمت دین انجام دے رہے ہیں، ہم سے جتنا ہو سکے ہم مولانا موصوف کی مدد کریں، اور اگر مدد نہ کر سکیں کم سے کم حوصلہ افزائی کریں. التماس دعا. میں لباس صفا آپ سے چاہوں گا اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.